آج کی ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے، آج ایک شخص جو تھا وہ یاد آ رہا تھا اور ان کا وہ سفر یاد آ رہا تھا، اور میں نے سوچا کیوں نہ یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ لوگ بھی اس کو سن سکیں، آپ لوگ بھی اس واقعے کو سنیں اور ہمارے دل میں بھی یہ محبت اور یہ عشق آ سکے۔ کہ ان کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ وہ شخص آج کے رسول تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ دور حاضر کا ولی بھی ہے، اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ زمانہ کہتا ہے، اور ان کا یہ کردار جو ہے یہ ان کو دیکھ کے کہنے پہ مجبور کرتا ہے کہ اس شخص کو ولی ہی کہا جائے اور آپ اس کو ولی ہی کہیں گے۔ اب جب انہوں نے جانا تھا نا، تو یہ پوائنٹ ہے سننے والا جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے۔ ہم جب جاتے ہیں نا تو ہم سب سے پہلے جو ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے نا، وہ ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ ہوٹل جڑا ہے نا قریب لینا ہے، کہ سانو بہت ٹر کے نہ جانا پہ، یا بالفرض جو زیادہ مالدار والے ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ سانو رہائش اتنے لبے جتوں گنبد خضرا نظر آتا ہے یا جتوں خانہ کعبہ بالکل نظر آتا ہے۔ اور اگر آپ اس سے زیادہ تھوڑا کر لیں کہ آپ ایکسٹرا ہی کچھ ماشاء اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہوا ہے، تو ہم لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسی ٹاور پہ جا کے رہنا ہے۔ تو وہ شخص جب مدینہ شریف جا رہے تھے، جب ان کا پروگرام بنا تو ان کی اتنی استطاعت نہیں تھی کہ وہ رہائش جو ہے لے سکیں، تو وہ ایک نعت سنتے تھے بڑی بڑی محبت کے ساتھ اور بڑا زار و زار روتے تھے۔ تو اللہ اور اللہ کا رسول ہی جو ان کے لیے انتظامات کر دیتے ہیں کہ وہ آ جاتے ہیں۔ تو ہوا یوں کہ اس نعت کا ایک شعر ہے جو کہ باخدا اس رب کی، میں یہ اس کو حاضر ناظر جان کے کہہ سکتا ہوں کہ اس سفر کے بعد مجھے یہ شعر سمجھ میں آیا کہ یہ شعر کسی عاشق رسول نے کیوں لکھا ہوا۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کول جالی کھڑا رہن دے، اس گدانو گدا رہن دے سونیا، اس گدانو گدا رہن دے، کول جالی کھڑا رہن دے، اس گدانو گدا رہن دے، میرے آقا اس گدانو گدا رہن دے، جے نہیں اینی گنجائش کیے، جے نہیں لبنی رہائش کیے، جے نہیں لبنی رہائش کیے، جے نہیں اینی گنجائش کیے، جے نہیں لبنی رہائش کیے، اپنے در تے پیار رہن دے، اس گدانو گدا رہن دے سونیا، اس گدانو گدا رہن دے، کول جالی کھڑا رہن دے، اس گدانو گدا رہن دے، دور لائے نے ڈیرے حبیبا، روز آوی نہ سکنا غریبا، روز آوی نہ سکنا غریبا، دور لائے نے ڈیرے حبیبا، روز آوی نہ سکنا غریبا، بوہا سخیا کھلا رہن دے، اس گدانو گدا رہن دے سونیا، اس گدانو گدا رہن دے، کول جالی کھڑا رہن دے، اس گدانو گدا رہن دے، جے نہیں اینی گنجائش کیے، جے نہیں لبنی رہائش کیے، جے نہیں لبنی
لبنی رہائش کیے جے نہیں گنجائش کیے جے نہیں لبنی رہائش کیے اپنے در تے پیارین دے اس گدا نو گدا رہن دے میرے آقا اس گدا نو گدا رہن دے سونیا اس گدا نو گدا رہن دے آنکھ ناصر رؤوف الرحیم میری اکھیاں دے سامنے کریمہ آنکھ ناصر رؤوف الرحیم میری اکھیاں دے سامنے کریمہ چہرائے وضحا رہن دے اس گدا نو گدا رہن دے کول جالی کھڑا رہن دے اس گدا نو گدا رہن دے میرے آقا اس گدا نو گدا رہن دے سونیا اس گدا نو گدا رہن دے۔ تو پچھلے کیونکہ رمضان جو تھا وہ گزشتہ میں نے آپ کو بتایا کئی سالوں سے 30-35 سالوں سے ان کا یہ ایک معمول بنا ہوا ہے کہ وہ ہر سال جو مدینہ شریف جاتے ہیں۔ تو پچھلے سال وہ کسی وجہ سے نہیں جا سکے، تو اس سال میری ان سے کچھ وابستگی رہ گئی اور ان کی صحبت مجھے ملنی تھی، اللہ تعالیٰ کا یہ کرم میرے پہ ہونا تھا۔ تو ان کے ساتھ کچھ راتیں جو تھی وہ میری جو ایک راز و نیاز کی ان کی گفتگو تھی اس میں گزری، اور ان کے ساتھ ایک بڑی محبت مجھے ہوگی اور انہوں نے میرے نال بہت ہی ہوگی۔ یعنی کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مینوں انہوں نال کہنی ہوگی ہونی ہے، لیکن انہوں نے جڑی میرے نال ہوئی یہ بے پناہ ہوگی سی۔ تو اس شخص کو میں نے جب بھی مدینہ شریف کا ذکر آنا نا تو میں نے اس شخص کو روتے ہوئے دیکھنا، اور بس وہ ان کی ایک ہی دعا آتی تھی کہ وہ میرے لیے پیغام بھیجتے تھے کہ اپنی ماما سے کہو کہ میرے لیے دعا کریں، میری بہن سے کہ میرے لیے دعا کریں کہ بس مدینہ شریف میں چلے جاؤں، مدینہ شریف چلے جاؤں۔ ہوا یوں کہ وہ پچھلے سال نہیں جا سکے، لیکن وہ میری ماں نے اور لوگوں کی جو دعا تھی، اور سادات کی، سب سے پہلے تو سادات کی جو دعا تھی ان کے لیے، تو وہ دعائیں رنگ لے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، حضور نے نظر کرم کی تو وہ حضور کے روضے پہ پہنچ گئے۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے، آج ایک شخص جو تھا وہ یاد آ رہا تھا، اور ان کا وہ سفر یاد آ رہا تھا، اور میں نے سوچا کیوں نہ یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ لوگ بھی اس کو سن سکیں، آپ لوگ بھی اس واقعے کو سنیں، اور ہمارے دل میں بھی یہ محبت اور یہ عشق آ سکے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ایک لائیو ویڈیو کرنے کے لیے گیا تھا عمرے پہ، ایک میرے استاد محترم بھی ہیں وہ، اور ان سے ایک مودت اور محبت کا بھی ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ شخص، میں اس کی ساری تفصیل تو بتا چکا ہوں، اور بارہا اگر آپ نے میری کمیونٹی گائیڈ لائن پہ جا کے آپ ضرور دیکھیے گا، اور اس ویڈیو کے اندر میں آئی بٹن بھی لگا دوں گا، وہ لائیو ویڈیو بھی آپ جا کے دیکھیے گا۔ ان کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ وہ شخص آج کے رسول تو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ دور حاضر کا ولی بھی ہے، اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ زمانہ کہتا ہے، اور ان کا یہ کردار جو ہے یہ ان کو دیکھ کے کہنے پہ مجبور کرتا ہے کہ اس شخص کو ولی ہی کہا جائے، اور آپ اس کو ولی ہی کہیں گے۔ تو پچھلے کیونکہ رمضان جو تھا وہ گزشتہ میں نے آپ کو بتایا کئی سالوں سے 30-35 سالوں سے ان کا یہ ایک معمول بنا ہوا ہے کہ وہ ہر سال جو مدینہ شریف جاتے ہیں۔ تو پچھلے سال وہ کسی وجہ سے نہیں جا سکے، تو اس سال میری ان سے کچھ وابستگی رہ گئی اور ان کی صحبت مجھے ملنی تھی، اللہ تعالیٰ کا یہ کرم میرے پہ ہونا تھا۔ تو ان کے ساتھ کچھ راتیں جو تھی وہ میری جو ایک راز و نیاز کی ان کی گفتگو تھی اس میں گزری، اور ان کے ساتھ ایک بڑی محبت مجھے ہوگی اور انہوں نے میرے نال بہت ہی ہوگی۔ یعنی کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مینوں انہوں نال کہنی ہوگی ہونی ہے، لیکن انہوں نے جڑی میرے نال ہوئی یہ بے پناہ ہوگی سی۔ تو اس شخص کو میں نے جب بھی مدینہ شریف کا ذکر آنا نا تو میں نے اس شخص کو روتے ہوئے دیکھنا، اور بس وہ ان کی ایک ہی دعا آتی تھی کہ وہ میرے لیے پیغام بھیجتے تھے کہ اپنی ماما سے کہو کہ میرے لیے دعا کریں، میری بہن سے کہ میرے لیے دعا کریں کہ بس مدینہ شریف میں چلے جاؤں، مدینہ شریف چلے جاؤں۔ ہوا یوں کہ وہ پچھلے سال نہیں جا سکے، لیکن وہ میری ماں نے اور لوگوں کی جو دعا تھی،
اور سادات کی سب سے پہلے تو سادات کی جو دعا تھی ان کے لیے، تو وہ دعائیں رنگ لے آئی، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، حضور نے نظر کرم کی تو وہ حضور کے روضے پہ پہنچ گئے۔ اب جب انہوں نے جانا تھا نا، تو یہ پوائنٹ ہے سننے والا جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے۔ ہم جب جاتے ہیں نا تو ہم سب سے پہلے جو ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے نا، وہ ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ ہوٹل جڑا ہے نا قریب لینا ہے، کہ سانو بہت ٹر کے نہ جانا پہ، یا بالفرض جو زیادہ مالدار والے ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ سانو رہائش اتنے لبے جتوں گنبد خضرا نظر آتا ہے یا جتوں خانہ کعبہ بالکل نظر آتا ہے۔ اور اگر آپ اس سے زیادہ تھوڑا کر لیں کہ آپ ایکسٹرا ہی کچھ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہوا ہے، تو ہم لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسی ٹاور پہ جا کے رہنا ہے۔ تو وہ شخص جب مدینہ شریف جا رہے تھے، جب ان کا پروگرام بنا تو ان کی اتنی استطاعت نہیں تھی کہ وہ رہائش جو ہے لے سکیں، تو وہ ایک نعت سنتے تھے بڑی بڑی محبت کے ساتھ اور بڑا زار و زار ہوتے تھے، کیونکہ فائنینشلی طور پہ ان کے حالات کچھ ایسے ہیں، تو اللہ اور اللہ کا رسول ہی جو ان کے لیے انتظامات کر دیتے ہیں کہ وہ آ جاتے ہیں۔ تو ہوا یوں کہ اس نعت کا ایک شعر ہے جو کہ باخدا اس رب کی، میں یہ اس کو حاضر ناظر جان کے کہہ سکتا ہوں کہ اس سفر کے بعد مجھے یہ شعر سمجھ میں آیا کہ یہ شعر کسی عاشق رسول نے کیوں لکھا ہوا۔ تو انہوں نے جب مدینہ شریف جانا تھا تو اتنے ان کے پاس تھے نہیں کہ وہ رہائش لے سکتے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ میں رہائش نہیں لوں گا، نہ مدینے میں نہ مکے میں، اور ان کا 29 دن کا پیکیج ہے، ابھی بھی وہ اس وقت حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا میں رہائش نہیں لوں گا، میں حرم میں ہی رہوں گا، میں مدینے میں ہی رہوں گا، یعنی کہ حضور کے روضے پہ ہی رہوں گا اور ادھر حرم شریف میں ہی رہوں گا، میں ہوٹل نہیں لیتا، میری اتنی گنجائش نہیں ہے، تو میں نہیں لوں گا۔ تو ابھی یہ نعت میرے ذہن میں آئی تو وہ مجھے ان کا منظر یاد آ گیا کہ او رونا تے او سسکیاں او ہم، تو میں دل میں میرا یہ سوال تھا کہ مالک، کہ تیرے جو مطلب پیارے ہیں، جو تیرے چاہنے والے ہیں، تیرے محبوب کے چاہنے والے ہیں، ان کو اس چیز سے غرض ہی نہیں ہے کہ ان کو رہائش قریب ملتی ہے، دور ملتی ہے، گھر ملتا ہے، نہیں ملتا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے صرف سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر ان کی جگہ آپ اور میں ہوتے، 29 دن ہم لوگوں نے رہنا ہے، اور ہمارے لیے ہمارے پاس سونے کے لیے نہ بیڈ ہے، نہ آرام کرنے کے لیے کمرہ، نہ پرائیویسی، نہ ہی کوئی اور چیز ہے، کیا آپ اور میں رہ سکتے تھے؟ اور اس کا جواب میں تو اس کو حاضر ناظر جان کے کہہ سکتا ہوں کہ میرے لیے بہت مشکل ہونا تھا۔ ہاں، اس کی محبت میں ہو جائے ایسا کچھ تو یہ اس کا کرم ہوگا، ورنہ اپنے آپ پہ یہ زور نہیں ہے کہ میں ایسا کر سکوں۔ تو خیر، ویڈیو کو لمبا نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ میں پھر وہی بات کروں کہ ہو سکتا ہے کہ میں ویڈیو جو ہے یہ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تفصیلی، یہ میں آخر میں لگاؤں، یا ہو سکتا ہے پہلے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس وقت حرم میں ہیں، اور حضور کے روضے پہ بھی جب جائیں گے تو وہ کمرہ وغیرہ تو ان کے پاس نہیں ہے کیونکہ اتنی استطاعت نہیں تھی، لیکن اللہ چاہے تو وہاں پہ کوئی ان کے لیے انتظامات کر سکتا ہے۔ اور میری یہ دعا ہے کہ جدوں ساڈے گھر 'ਚ کوئی مہمان آندا نا تے اسی چاہو چا ان دی بڑی خدمت کردے ہیں، مہمان دی خدمت بھی کردے ہیں، انہوں سون واسطے کمرہ بھی دینے ہیں۔ بحیثیت انسان میرے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ اگر کوئی میرا مہمان آ جائے تو میں اس کی خدمت کرتا ہوں، تو وہ تو پھر رحمان کا مہمان بنا ہوا ہے، وہ تو پھر سرور کونین کا مہمان بنا ہوا ہے نا۔ تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے انتظامات نہ ہوں، یا ان کے لیے کوئی انہوں نے ایسے اسباب نہ پیدا کیے ہوں۔ تو نعت وہ کیا ہے کہ